السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین اور سامعین، ہم آپ کے سامنے اردو کی بنیادی اور بیسک معلومات کو لے کر روبرو ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور بہترین کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے ہم آپ کے سامنے میں سب سے پہلا کوشچن رکھ رہے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن اے ہے عربی، آپشن بی ہے فارسی، آپشن سی ہے ترکی اور آپشن ڈی ہے کشمیری۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے ترکی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 3، اردو کے کیا معنی ہے؟ آپشن اے ہے محنتی، آپشن بی ہے لشکر، آپشن سی ہے ذہین اور آپشن ڈی ہے آسان۔ اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہے، یعنی لشکر۔ اب آپ کے سامنے تیسرا سوال ہے، اردو کو لشکری زبان کیوں کہتے ہیں؟ اردو کو لشکری زبان کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے سامنے میں آپشن اے ہے، کیونکہ اردو مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے، آپشن بی ہے کیونکہ یہ آسان زبان ہے، آپشن سی ہے کیونکہ یہ مشکل زبان ہے اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، کیونکہ یہ مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے میں چوتھا سوال ہے، اردو کس ملک کی زبان ہے؟ آپشن اے ہے ترکی، آپشن بی ہے عرب کی، آپشن سی ہے ایران کی اور آپشن ڈی ہے ہندوستان کی۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے، اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ہندوستان کی زبان ہے یہ۔ سوال نمبر 5 ہے، اردو زبان نے زیادہ تر کن زبانوں کا اثر قبول کیا ہے؟ اردو زبان نے زیادہ تر کن زبانوں کا اثر قبول کیا ہے؟ اس کے لیے جواب 4 آپشن دیے جا رہے ہیں۔ آپشن اے ہے عربی، فارسی اور ترکی، آپشن بی ہے عربی، ترکی، کشمیری، آپشن سی ہے فارسی، عربی، انگریزی اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، یہ اردو زبان میں زیادہ تر جو ہے عربی زبان کا، فارسی زبان کا اور ترکی زبان کا اثر پایا جاتا ہے۔ اب ہمارے سامنے میں ہے سوال نمبر 6، اردو ہندوستان میں سب سے پہلے کہاں بولی گئی؟ اردو ہندوستان میں سب سے پہلے کہاں بولی گئی؟ اس بات میں اتفاق ہے کہ اردو ہندوستان کی زبان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی زبان تو ہے اور یہ زبان سب سے پہلے کس جگہ پر بولی گئی؟ اس میں آپ کو سامنے 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ آپشن اے ہے دہلی میں، آپشن بی ہے فیض آباد میں، آپشن سی ہے لکھنؤ میں اور آپشن ڈی ہے ممبئی میں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، یعنی اردو ہندوستان میں سب سے پہلے دہلی میں بولی گئی۔ اس کے بعد ہمارے سامنے میں 7واں سوال ہے، اردو کو کشمیر میں سرکاری زبان کا درجہ کس حکمران کے دور میں دیا گیا ہے؟ آپشن اے سکھ حکومت میں، آپشن بی ہے ڈوگرا حکومت میں، آپشن سی ہے سکھ حکومت ڈوگرا حکومت دونوں میں اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی ڈوگرا حکومت کے اندر میں اردو کو دوسری زبان کا درجہ دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے میں 8واں سوال ہے، ہندوستان میں اردو سے پہلے کس زبان کا چلن تھا؟ یعنی ہندوستان کے اندر میں جو جب اردو نہیں بولی جا رہی تھی تو اس سے پہلے یہاں کون سی زبانیں بولی جا رہی تھی اور آفیشلی کام ہوا کرتا تھا؟ تو اس کے لیے آپ کے سامنے میں آپشن اے ہے عربی کا، آپشن بی ہے فارسی کا، آپشن سی ہے پشتو کا اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے، اس کا صحیح جواب ہے فارسی، یعنی آپشن بی، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ یعنی ہندوستان کے اندر میں اردو سے پہلے فارسی زبان کا چلن تھا، پھر جب اردو ہندوستان کے اندر میں رائج ہوئی تو عام بول چال کی زبان تو اردو رہی، لیکن آفیشلی کام جو ہے وہ فارسی زبان میں ہی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے میں ہے ناظرین کوشچن نمبر 9، سوال نمبر 9، اردو کو بلندی بخشنے میں کس کالج کا اہم رول رہا ہے؟ یعنی کس کالج نے سب سے زیادہ اردو کو ترقی بخشنے میں اہم رول ادا کیا ہے؟ اس کے لیے آپشن اے ہے فورٹ ولیم کالج کلکتہ کا، آپشن بی ہے جامعہ ملیہ دہلی کا، آپشن سی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اور آپشن ڈی ہے کشمیر یونیورسٹی کا۔
تو آج ہم آپ کو بتاتے چلے اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، یعنی فورٹ ولیم کالج نے اردو کو ترقی بخشنے میں اور عروج بخشنے میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، فورٹ ولیم کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ فورٹ ولیم کالج کا قیام کب عمل میں آیا، یعنی یہ کالج کب قائم کیا گیا تھا؟ آپشن اے ہے 1300 عیسوی میں، آپشن بی ہے 1800 عیسوی میں، آپشن سی ہے 1900 عیسوی میں، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے بتاتے چلے کہ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے، یعنی 1800 عیسوی کے اندر میں فورٹ ولیم کالج کا قیام کلکتہ کے اندر میں عمل میں آیا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے میں 11واں سوال ہے، فورٹ ولیم کالج کے کسی ایک مشہور ادیب کا نام بتائیے۔ مشہور ادیب کا نام اس میں بتانا ہے کہ وہ کون سا ادیب ہے جس نے وہاں پر اہم رول ادا کیا ہے اردو کی خدمات میں۔ آپشن اے ہے الطاف حسین حالی کا، آپشن بی ہے سید احمد خان، آپشن سی ہے میر امن دہلوی، اور آپشن ڈی ہے اسماعیل میرٹھی۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی میر امن دہلوی نے بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے اردو کو عروج بخشنے میں، اور وہ بھی کہاں؟ فورٹ ولیم کالج کے اندر۔ اب ہمارے سامنے میں 12واں سوال ہے، نظم مثنوی کسے کہتے ہیں؟ نظم مثنوی کسے کہتے ہیں؟ ہم آپ کو رک یہاں بات بتاتے چلے کہ نظم کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ نظم مثنوی ہوتی ہیں، کچھ نظم جو ہے نظم مثلث ہوتی ہیں، کچھ نظم مربع ہوتی ہیں، اور کچھ نظم مخمس اور مسدس وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں سوال ہے کہ نظم مثنوی کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن اے ہے 2 لائنوں والی نظم کو، آپشن بی ہے 3 لائنوں والی نظم کو، آپشن سی ہے 4 لائن والی نظم کو، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، یعنی نظم مثنوی بولتے ہیں 2 لائنوں والی نظم کو، اور نظم مثلث کہتے ہیں 3 لائنوں والی نظم کو۔ اس طریقے سے تفصیلات اس کے آگے آتی رہیں گی۔ اب ہمارے سامنے میں 13واں کوشچن ہے، کسی بھی زبان کو کتنے حصوں میں بانٹا جاتا ہے اور کون کون سا ہے؟ آپشن اے ہے 3 حصوں میں نظم و نثر غزل، آپشن بی ہے 2 حصوں میں نظم و نثر، آپشن سی ہے 4 حصوں میں نظم نثر غزل رباعی، آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی کسی بھی زبان کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، ایک کو بولتے ہیں نظم اور دوسرے کو بولتے ہیں نثر۔ اب ہم آپ کے سامنے میں اگلے سوال کی طرف چل رہے ہیں۔ 14واں سوال ہے، قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے 2 الگ الگ الفاظ پر مشتمل ہونے والے لفظ کو، آپشن بی ہے نظم کے شروع والے الفاظ کو، آپشن سی ہے نظم کے بیچ والے الفاظ کو، اور آپشن ڈی ہے ایک جیسی آواز پر ختم ہونے والے الفاظ کو۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یعنی ایک جیسی آواز پر ختم ہونے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اب ہم اگلے کوشچن کی طرف چل رہے ہیں ناظرین۔ اس کا اگلا والا کوشچن ہے کوشچن نمبر 15، آسائشوں نے جرأت گفتار چھین لی، مخمل نے تیرے پاؤں کی رفتار چھین لی۔ اس شعر میں رفتار گفتار کیا ہے؟ تو آپشن اے دے رکھا ہے ردیف ہے، آپشن بی دے رکھا قافیہ ہے، آپشن سی ہے ردیف قافیہ دونوں ہے، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے اس کا صحیح جواب ہے رفتار اور گفتار، یہ ہے ردیف۔ سوال نمبر 16 ہے، مرثیہ کس صنف سخن کو کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے جس نظم میں زندہ شخص کی تعریف ہو، آپشن بی ہے شہداء کربلا کی شان میں لکھی گئی نظم کو، آپشن سی ہے مردہ کی شان میں لکھی گئی نظم کو، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی شہداء کربلا کی شان میں جو لکھی گئی نظم ہوتی ہے وہ مرثیہ کہلاتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں 17واں سوال ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور شخص کی شہادت پر لکھی گئی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے آپشن اے دے رکھا ہے انفرادی مرثیہ، آپشن بی ہے اجتماعی مرثیہ، آپشن سی ہے شخصی مرثیہ، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ ذرا آپ اپنے دماغ اور ذہن پر زور لگا کر 5 سیکنڈ میں بتائیے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا، آپشن اے ہے یا بی ہے، سی ہے یا ڈی ہے۔ ناظرین امید ہے کہ آپ نے صحیح جواب سوچ لیا ہوگا۔ اب ہم آپ کو اپنے سامنے بتاتے ہیں صحیح جواب اس کا کیا ہوگا۔
امام حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور شخص کی شہادت پر لکھی گئی نظم کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ اب ہمارے سامنے میں 18واں سوال ہے، قصیدہ کس صنف سخن کو کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے زندہ شخص کی شان میں لکھی گئی نظم کو، آپشن بی ہے مردہ شخص کو، آپشن سی ہے زندہ مردہ دونوں، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ جواب اس کا ہے آپشن اے، یعنی زندہ شخص کی شان میں لکھی گئی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے میں 19واں سوال ہے، قصیدے کے دو اہم اجزاء کیا ہیں؟ یعنی قصیدے کرنے میں دو امپورٹنٹ اجزاء جو ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہے اور کیا ہے؟ آپشن اے ہے دانائی نامراد، آپشن بی ہے مدح و ہجو، آپشن سی ہے اے پلس بی دونوں یعنی دانائی مراد اور مدح ہجو، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی قصیدے کے دو اہم اجزاء ہوتے ہیں جن میں سے ایک کو بولتے ہیں مدح جس کے معنی ہے تعریف کرنا، اور دوسرا جز ہے ہجو یعنی مذمت بیان کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قصیدے کے اندر میں جس انسان کی تعریف کی جاتی ہے اس قصیدے میں جس کی تعریف کی جا رہی ہے یا جس شخص پر قصیدہ لکھا جا رہا ہے اس کے اندر میں اس شخص کی برائی بھی بیان کی جائے اور اس کی جو کمیاں وہ بھی بیان کی جائے اور ساتھ ساتھ اس کی خوبیاں بھی بیان کی جائے تاکہ اس شخص کی پوری تصویر قاری کے سامنے میں کیا ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اب ہمارے سامنے میں 20واں کوشچن ہے، غزل میں عام طور پر کس چیز کا بیان ہوتا ہے؟ غزل میں عام طور پر کس چیز کا بیان ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپشن اے ہے داستان کا، آپشن بی ہے حادثے کا، آپشن سی ہے عشق و محبت کا، اور آپشن ڈی ہے نصیحت کا۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی عشق و محبت کا اس میں زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم 21ویں سوال کی طرف۔ 21واں سوال ہے مطلع کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے غزل کے آخری شعر کو، آپشن بی ہے غزل کے تیسرے شعر کو، آپشن سی ہے غزل کے بیچ والے شعر کو، اور آپشن ڈی ہے غزل کے پہلے شعر کو۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتائیں اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یعنی غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ اب 22واں سوال ہے مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے آپشن دے رکھا ہے جواب مطلع، آپشن اے، آپشن بی ہے ثواب مطلع، اور آپشن سی ہے حسن مطلع، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین ہم آپ کو اس کا صحیح جواب بتا دیں، اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی حسن مطلع اس کا صحیح جواب ہے۔ غزل کے پہلے والے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور اس مطلع کے فوراً بعد جو آنے والا شعر ہوتا ہے وہ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 23واں سوال ہے غزل کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا آپشن اے دے رکھا ہے جواب میں شاہ بیت، آپشن بی ہے شاہ کمال، آپشن سی ہے شاہ جمال، اور آپشن ڈی ہے مقطع۔ تو ناظرین ہم آپ کو اس کا صحیح جواب بتائیں، اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یعنی مقطع کہتے ہیں جس شعر میں شاعر خاص کر لاسٹ میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے اس شعر کے اندر میں، ایسے شعر کو بولتے ہیں مقطع۔ اب 24واں سوال ہے ہمارے سامنے میں غزل کا بہترین شعر کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا بہترین شعر کیا کہلاتا ہے؟ آپشن اے ہے حسن مطلع، آپشن بی ہے مطلع، آپشن سی ہے شاہ بیت، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین ہم آپ کے سامنے بتائیں کہ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے، یعنی غزل کا بہترین شعر جو ہے وہ شاہ بیت کہلاتا ہے۔ 25واں سوال ہے غزل کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کس کے ذریعے سے ہوئی؟ یعنی سب سے پہلے غزل کس نے لکھی اور اس کا نام کیا تھا؟ آپشن اے ہے عرب سے میر تقی میر کے ذریعے، آپشن بی ہے عرب سے ہی اور ازہری شاعرہ کے ذریعے، آپشن سی ہے اے پلس بی دونوں، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتائیں اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی غزل کی شروعات سب سے پہلے عرب سے ہوئی ہے اور وہاں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا ازہری شاعرہ، اس ازہری شاعرہ نے اپنے محبوب کی یاد میں کچھ نظمیں کچھ شعر لکھے، انہی نظم کو اور شعر کو غزل قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 27ویں سوال پر۔ 26ویں سوال پر ہم آتے ہیں نظم مسدس کسے کہتے ہیں؟ 4 مصرے والی نظم کو، 5 مصرے والی نظم کو، آپشن سی ہے 6 مصرے والی نظم کو، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔
تو ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ نظم مسدس کہتے ہیں 6 مصرع والی نظم کو، یعنی وہ نظم جس نظم کے اندر میں 6 لائنیں ایک ساتھ ہوتی ہے وہ لکھی ہوئی، ایسی نظم کو نظم مسدس کہتے ہیں۔ 27واں سوال ہے ناظرین کہ مصنف کسے کہتے ہیں؟ مصنف کسے کہتے ہیں؟ اس کا ایک آپشن دے رکھا ہے خود کی کتاب لکھنے والے کو، آپشن بی ہے دوسروں کی کتاب سے مضمون لکھ کر جمع کرنے والے کو، اور آپشن سی ہے A+B دونوں، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، یعنی خود کی کتاب لکھنے والے کو مصنف کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا ہمارا سوال ہے کہ مؤلف کسے کہتے ہیں؟ مؤلف کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے دوسروں کی کتاب سے مضمون نکال کر کتاب بنانے والے کو، آپشن بی ہے خود کی کتاب لکھنے والے کو، آپشن سی تاریخ لکھنے والے کو، آپشن ڈی ہے سائنس پڑھنے والے کو۔ تو ناظرین اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، یعنی مؤلف کہتے ہیں کہ اس شخص کو جس نے دوسروں کی کتابوں سے چند ٹاپکس وغیرہ چند مضامین وغیرہ جمع کیے اور اس کی ایک الگ کتاب بنا دی، ایسے شخص بولتے ہیں مؤلف۔ اس کے بعد ہمارا 22واں سوال ہے، ہمارا جو 29واں سوال ہے 29واں سوال ہے مؤلف کی جمع کیا ہے؟ مؤلف کی جمع کیا ہے؟ آپشن اے ہے مؤلفہ، آپشن بی ہے مؤلفے، آپشن سی ہے مؤلفت، آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یعنی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو مؤلف کی جمع ہوئی کیا پھر؟ مؤلف کی جمع تھی مؤلفین، جو کہ یہاں درج نہیں ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب ہوگا ان میں سے کوئی نہیں، آپشن ڈی۔ ناظرین ہم اب آپ کے سامنے میں 30واں سوال پڑھنے جا رہے ہیں کہ حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے۔ اس شعر میں صنعت ترادف متعین کیجیے، صنعت ترادف متعین کیجیے۔ میں آپ کو یہاں سے بتا دوں کہ صنعت ترادف کیا ہوتا ہے۔ صنعت ترادف ہوتا ہے کہ نظم کے اندر میں ایسے دو الفاظ کا استعمال کرنا کہ جو دونوں الفاظ کے معنی ایک ہی ہوں، سیم ہو، جس کو ہم انگلش میں سینونیم کہتے ہیں۔ یہ سینونیم جو ہے مترادف کو کہتے ہیں اردو کے اندر میں، اور انگلش میں سینونیم کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو اس کے اندر میں سینونیم ڈھونڈنا ہے۔ آپشن اے ہے کون و مکان، آپشن بی ہے دونوں جہان، آپشن سی ہے A+B دونوں، اور آپشن ڈی ہے حمد و ثنا۔ تو ناظرین میں آپ کو بتایا اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یعنی حمد کے معنی بھی آتے ہیں تعریف کرنا اور ثنا کے معنی بھی تعریف کرنا، تو اس کا صحیح جواب ہے حمد و ثنا۔ 31واں سوال ہے ترکیب اضافی کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے جو ترکیب مضاف اور صفت سے مل کر بنے، آپشن بی ہے جو ترکیب موصوف صفت سے مل کر بنے، آپشن سی ہے جو ترکیب مضاف الیہ اور موصوف سے مل کر بنے، اور آپشن ڈی ہے جو ترکیب مضاف الیہ مضاف سے مل کر بنے۔ ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یعنی وہ ترکیب جس میں مضاف الیہ اور مضاف دونوں ہو اس کو بولتے ہیں ترکیب اضافی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی، یعنی جو ترکیب مضاف الیہ اور مضاف سے مل کر بنتا ہو۔ 32واں سوال ہے ترکیب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے جو ترکیب صفت اور فعل سے مل کر بنے، آپشن بی ہے جو ترکیب صفت موصوف سے مل کر بنے، آپشن سی ہے جو ترکیب مضاف اور صفت سے مل کر بنے، اور آپشن ڈی ہے جو ترکیب فاعل اور مفعول سے مل کر بنے۔ ناظرین آپ کو بتائیں اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، یعنی وہ ترکیب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنتا ہے وہ ترکیب توصیفی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے میں 33واں سوال ہے فاعل کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے کام کو، آپشن بی ہے جس پر کام واقع ہوا، آپشن سی ہے کام کرنے والے کو، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی کام کرنے والے کو اسم فاعل کہتے ہیں، جس کو آپ انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے 34واں سوال ہے ہمارا کہ مفعول کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے کام کرنے والے کو، آپشن بی ہے کام کو، آپشن سی ہے A+B دونوں، اور آپشن ڈی ہے جس پر کام واقع ہوا۔ اس کا صحیح جواب ہے ناظرین آپشن ڈی، یعنی مفعول اسے کہتے ہیں جس پر کام واقع ہوا۔ مثال کے طور پر شاہد نے خالد کی پٹائی کی، تو شاہد کا جو کام ہے وہ خالد پر ہوا، لہذا خالد کو ہم کہیں گے مفعول ہے، اس پر شاہد کا کام ہوا ہے، اس لیے جو ہے یہ مفعول کہلائے گا۔ لیکن یہاں پر ایگزامپل دے رکھا ہے کہ آپ اس ایگزامپل کے اندر میں جو ہے
آپ کو طے کرنا ہے اس کے اندر میں کہ فاعل اس میں سے کون ہے. خالد سبق پڑھتا ہے. آپشن بی ہے کتاب خوبصورت ہے. آپشن سی ہے گلکار کا باغ. اور آپشن ڈی ہے نیک لڑکا چالاک ہے. اس کا جو صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی خالد سبق پڑھتا ہے. خالد جو ہے یہ اس کا صحیح جواب ہے. اس کا جو ہے فاعل ہے. اس میں فاعل کی نشاندہی کرنے کو کہا گیا ہے. یعنی ہمارے سامنے میں 35واں سوال تھا کہ ان مثالوں میں فاعل کی نشاندہی کیجیے. ان مثالوں میں فاعل کی نشاندہی کیجیے. آپشن اے خالد سبق پڑھتا ہے. آپشن بی ہے کتاب خوبصورت ہے. آپشن سی ہے گلکار کا باغ. اور آپشن ڈی ہے نیک لڑکا. تو اس کا صحیح جواب تھا آپشن اے یعنی خالد. اس کے اندر میں خالد جو ہے یہ پڑھنے والا ہے اس لیے یہاں پر فاعل ہے. 36واں سوال ہے ان مثالوں میں مفعول کی نشاندہی کیجیے. اب آپ کو مفعول بتانا ہے کہ مفعول کون سا ہے. ان مثالوں کے اندر میں خالد بیمار ہے. آپشن بی ہے راشد نے حامد کو ڈانٹا. آپشن سی ہے جمیل چالاک ہے. آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی یعنی راشد نے حامد کو ڈانٹا میں حامد جو ہے یہ مفعول ہے. حامد کیا ہے؟ مفعول ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 37واں سوال ہے تقدس کے معنی متعین کیجیے. یعنی تقدس کے معنی کیا آتے ہیں. سوال آپشن اے ہے ناصاف. آپشن بی ہے ناممکن. آپشن سی ہے طور طریقہ. اور آپشن ڈی ہے پاک و محترم. تو ناظرین آپ کو بتایا اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی یعنی پاک اور محترم اس کا صحیح جواب ہے. 38واں سوال ہے ہمارے سامنے میں رقیب کے معنی متعین کیجیے. یعنی رقیب کے معنی آپ کو بتانا ہے. رقیب آپشن اے دے رکھا ہے دوست. آپشن بی میں ہے دشمن. آپشن سی ہے ہمسایہ. اور آپشن ڈی ہے ہم سفر. اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی یعنی رقیب کے معنی آتے ہیں دشمن. وہ شعر آپ نے سنا ہوگا کہ رفیقوں سے رقیب اچھا جو جل کر نام لیتے ہیں. رفیقوں سے رقیب اچھا جو جل کر نام لیتے ہیں. گلوں سے خار بہتر ہے جو دامن تھام لیتے ہیں. تو یہاں رفیق اور رقیب استعمال ہو. رفیق کے معنی آتے ہیں دوست اور رقیب کے معنی دشمن. اب ہمارے سامنے میں ایک شعر ہمارے سامنے میں 32واں سوال ہے 39واں سوال ہے ریاضت کے معنی کیا ہیں. آپشن اے ہے دوسرا. آپشن بی ہے دوست. آپشن سی ہے خوبصورتی. اور آپشن ڈی ہے ورزش. تو ناظرین آپ کو بتایا اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی یعنی ریاضت کے معنی آتے ہیں ورزش کے. تو ناظرین ہمارے سامنے 40واں سوال ان میں سے کون سا اسم الگ ہے. آپشن اے ہے کاپی قلم. آپشن بی ہے اسکول چپراسی. آپشن سی ہے پرنسپل استاد. اور آپشن ڈی ہے آفس گاڑی. اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی یعنی آفس اور گاڑی دونوں الگ ہیں. ناظرین اب ہمارے سامنے میں 41واں سوال ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے. آپشن اے ہے صنعت ترادف. آپشن بی ہے صنعت تعلی. آپشن سی ہے صنعت تضاد. اور آپشن ڈی ہے صنعت تلمیح. تو ناظرین ہم آپ کو بتائیں اس کا صحیح جواب ہے صنعت تضاد. آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے. تضاد کے مناتے ہیں ضد جس کو بولتے ہیں انگلش میں اینٹونیم. تو آپ کو اس شعر کے اندر میں ایسا دو لفظ ڈھونڈنا ہے جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو ایک دوسرے کے الٹ ہو. تو ہم نے جب اس پر غور کیا تو پتہ لگا کہ یہاں پر یہ دو لفظ صبح اور شام ایسے دو لفظ کا استعمال ہوا ہے جو دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. اس لیے ہم کہیں گے اس شعر کے اندر میں صنعت تضاد استعمال ہوا ہے. اس کے بعد 42واں سوال ہے صنعت تضاد کسے کہتے ہیں. آپشن اے اشعار میں ایسے دو الفاظ کا استعمال ہونا جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں. آپشن بی ہے اشعار میں دو ہم معنی الفاظ کا استعمال ہونا. آپشن سی ہے اے پلس بی دونوں. اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی اشعار کے اندر میں ایسے دو الفاظ کا استعمال ہونا جو ایک دوسرے کے الٹ ہو یعنی الگ ہو ایک دوسرے کی ضد ہو ایسے کہ بولتے ہیں صنعت تضاد. جیسے کہ اس سے پہلے والے شعر کو میں یہ وضاحت اس کی گئی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سامنے 43واں سوال ہے تلمیح کسے کہتے ہیں. آپشن اے ہے ظاہر کرنا. آپشن بی ہے چھپانا. آپشن سی ہے چڑھانا. اور آپشن ڈی ہے اشارہ کرنا. اس کا صحیح جواب ہے اشارہ کرنا. آپشن ڈی اس کا صحیح جواب. تلمیح کے معنی اشارہ کرنا.
اب ناظرین آپ کے سامنے میں 44واں سوال ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس شعر کے اندر میں جو ہے کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ آپشن اے ہے صنعت تضاد، آپشن بی ہے صنعت تلمی، آپشن سی ہے صنعت ترادف، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، صنعت تلمیذ کو بولتے ہیں۔ صنعت تلمیذ کو بولتے ہیں کہ اشعار کے اندر میں ایسے کسی لفظ کا استعمال کرنا جو کسی واقعے کی طرف یا کسی اہم شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہو۔ تو ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس کے اندر میں ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے اس کے اندر میں صنعت تلمی استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد 45واں سوال ہے، ان میں سے جمع سالم کی مثال کون سی ہے؟ جمع سالم کی مثال کون سی ہے؟ آپشن اے ہے انوار، آپشن بی ہے احساسات، آپشن سی ہے موافقت، اور آپشن ڈی ہے اشارے۔ ناظرین آپ کو بتائیں اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، احساسات جمع سالم کی مثال ہے۔ جمع سالم کو انگلش میں ساؤنڈ پلورل کہتے ہیں، اور جمع سالم کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جس واحد کو جمع میں کنورٹ کیا گیا، جس واحد کو جمع میں منتقل کیا گیا تو وہاں پر واحد جمع میں جا کر کے بھی سلامت رہے، اس کو بولتے ہیں جمع سالم۔ فار ایگزامپل یہاں دے رکھا احساس واحد ہے، اب احساس کی جو ورڈ یا کسی بھی حرف کی جو ترتیب ہے، یہ ترتیب جمع میں جا کر کے بھی کیا رہنا چاہیے؟ برقرار رہنا چاہیے، سلامت رہنا چاہیے، تو جمع سالم کہلائے گا۔ تو ہم نے جب اس کی جب جمع بنائی احساسات، تو وہاں پر احساسات، احساس کی جو ترتیب ہے حرف کی وہاں پر محفوظ ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب ہے احساسات جمع سالم کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس میں 46واں سوال ہے، فعل کی اولن کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن اے ہے 5، آپشن بی ہے 6، آپشن سی ہے 7، اور آپشن ڈی ہے 8۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی فعل کی اردو کے اندر میں 6 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک کو فعل ماضی، دوسرا فعل مضارع، تیسرا فعل حال، چوتھا فعل مستقبل، پانچواں فعل امر، اور چھٹا جو ہے فعل نہیں کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس میں 47واں سوال ہے، فعل امر کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے حکم دینے کو، آپشن بی ہے کام سے روکنے کو، اور آپشن سی ہے کھانے کو، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، یعنی فعل امر اس فعل کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کو کام کرنے کا حکم دیا جائے، اس کا صحیح جواب ہے حکم دینا کسی کو۔ اس کے بعد 48واں سوال ہے، فعل نہیں کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے کام سے روکنا، آپشن بی ہے منہیات کو، آپشن سی ہے نہیں کو، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، یعنی فعل نہیں اس فعل کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کو کام سے روک دیا جائے، اس کو بولتے ہیں فعل نہیں۔ 49واں سوال ہے، فعل امر کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ فعل امر کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے پروہیبیٹیو، آپشن بی ہے امپریٹیو، آپشن سی ہے کنجکشن، اور آپشن ڈی ہے انٹرجیکشن۔ تو ناظرین ہم آپ کو اس کا صحیح جواب بتائے، اس کو امپریٹیو کو کہتے ہیں فعل امر، یعنی اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی۔ فعل امر کو امپریٹیو سینٹینس جس کو کہتے ہیں نا، جس میں کسی کو آرڈر دیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں امپریٹیو، جس کو اردو میں بولتے ہیں فعل امر اور انگلش میں بولتے ہیں امپریٹیو۔ 50واں سوال ہے، فعل نہیں کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے پاسٹ کو، آپشن بی ہے امپریٹیو کو، آپشن سی ہے پروہیبیٹیو کو، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی۔ آپشن سی اردو میں نہیں کہتے ہیں اور انگلش میں پروہیبیٹیو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے میں 51 سوال ہے، 51 والا سوال ہے، فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ سوال نمبر 1 ہے 5، یعنی آپشن اے ہے 5، آپشن بی ہے 6، آپشن سی ہے 7، اور آپشن ڈی ہے 8۔ تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ اب ہمارے سامنے میں 52واں سوال ہے، اس میں ظرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں ظرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن اے ہے 3، آپشن بی ہے 2، آپشن سی ہے 1، اور آپشن ڈی ہے 4۔
اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک کو بولتے ہیں ظرف مکان اور دوسرے کو بولتے ہیں ظرف زمان، ظرف مکان اور ظرف زمان۔ اس کے بعد 53واں میرا سوال ہے، ظرف مکان کسے کہتے ہیں؟ ظرف مکان کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے جو اسم وقت کو بتائے، آپشن بی ہے جو اسم حالت کو ظاہر کرے، آپشن سی ہے جو اسم جگہ کو ظاہر کرے، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین میں آپ کو بتائیں اس کا صحیح جواب ہے وہ اسم جو جگہ کو ظاہر کرے، وہ اسم ظرف مکان کہلاتا ہے۔ اس کا آپشن سی صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد میرے پاس 54واں سوال ہے، ظرف زمان کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے جو سوال تھا ظرف مکان تھا، اب ہے ظرف زمان۔ ظرف زمان کسے کہتے ہیں؟ جو اسم وقت کو ظاہر کرے، آپشن بی ہے جو اسم کام کو ظاہر کرے، آپشن سی ہے جو اسم حالت کو ظاہر کرے، اور آپشن ڈی ہے جو اسم جگہ کو ظاہر کرے۔ تو ناظرین آپ کو پتا اس کا صحیح جواب ہے وہ اسم جو وقت کو ظاہر کرے، اس کو بولتے ہیں ظرف زمان۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ 55واں سوال ہے، چالو کرو۔ تو ناظرین ہمارے سامنے میں 55واں سوال، اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے جو اسم جگہ کو ظاہر کرے، آپشن بی ہے جو اسم کام کرنے والے کو ظاہر کرے، آپشن سی ہے جو اسم حادثے کو ظاہر کرے، آپشن ڈی ہے جو اسم ہتھیار یا اوزار کو ظاہر کرے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یعنی جو اسم ہتھیار یا اوزار وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے اس کو اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد 56واں سوال ہے، جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن اے ہے 3، آپشن بی ہے 2، آپشن سی ہے 4، اور آپشن ڈی ہے 5۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں جس کو کہتے ہیں مذکر اور مؤنث۔ ناظرین ہمارے سامنے میں 57 یعنی 57واں سوال ہے، معنوں کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن اے ہے 2، آپشن بی ہے 3، آپشن سی ہے 4، اور آپشن ڈی ہے 5۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، یعنی معنوں کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو بولتے ہیں اسم معرفہ اور دوسرے کو بولتے ہیں اسم نکرہ۔ 58واں سوال ہے ہمارا، اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے جو اسم عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کو ظاہر کرے، آپشن بی ہے جو خاص اسم کو ظاہر کرے، آپشن سی اے پلس بی دونوں، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی اسم معرفہ وہ اسم کہلاتا ہے جو خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس میں 59واں سوال ہے، تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن اے ہے 5، آپشن بی ہے 4، آپشن سی ہے 2، اور آپشن ڈی ہے 3۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، تعداد کے لحاظ سے اسم کی 2 قسم ہوتی ہیں جس کو بولتے ہیں ایک کو واحد اور دوسرے کو بولتے ہیں جمع۔ 60واں سوال ہے، جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ایک سوال آتا ہے جمع سالم، لیکن اب یہاں پر جو سوال ہے وہ ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے جس جمع میں واحد سلامت رہے، آپشن بی ہے جس جمع میں واحد سلامت رہے، آپشن سی ہے اے پلس بی دونوں، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتائیں اس کا صحیح جواب ہے جس جمع میں واحد سلامت نہ رہے، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے، اس کو بولتے ہیں جمع مکسر۔ تو امید ہے ناظرین آپ نے ان بیسکلی اور بنیادی باتوں کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ آپ کے سامنے میں اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو جاتے جاتے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔